بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذوالحجہ کا مبارک مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ الحمدللہ یہ حج کا مہینہ بھی ہے اور اس میں قربانی بھی دی جاتی ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ اس قربانی کے مسائل جانے۔ ہم قربانی کی تعریف یعنی قربانی کسے کہتے ہیں اور قربانی کے مسائل بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بتایا گیا ہے کہ قربانی کی تعریف میں کہ عبادت کی نیت سے مخصوص ایام میں مخصوص جانور کے ذبح کرنے کا نام قربانی ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ اس میں چند شرائط بتائے گئے ہیں، وہ یہ ہیں کہ قربانی کرنا ہر آزاد، مقیم اور صاحب نصاب مسلمان پر واجب ہے، غلام، مسافر اور محتاج پر واجب نہیں۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ رہی تیسری بات، جو شخص صاحب نصاب نہ ہو اس پر قربانی واجب نہیں، البتہ مستحب ہے۔ قربانی اپنی ذات کی طرف سے کرنا واجب ہے۔ اگر بچہ مالدار ہو تو باپ پر لازم ہے کہ اس کی طرف سے اسی کے مال سے قربانی ادا کرے۔ اب رہی بات کہ قربانی کی فضیلت، حدیث شریف میں آتا ہے کہ قربانی کرنے والے کے قربانی کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے، صاحب قربانی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور قربانی کے ایک ایک بال کے بدلے ایک ایک نیکی ملتی ہے۔ اسی طرح جس گھر میں قربانی ہوتی ہے وہ گھر صاحب قربانی کے لیے دعا کرتا ہے، جس کی بدولت گھر میں امن و امان اور آسائش رہتی اور صاحب قربانی کے مال میں برکت بھی ہوتی ہے۔ پھر قربانی کے لیے ماہ ذوالحجہ کے 3 دن مخصوص ہیں، 10، 11، 12 تاریخیں، یعنی قربانی کا وقت 10ویں ذی الحجہ نماز و خطبہ عید کے بعد سے 12ویں کے آخر روز تک ہے، البتہ پہلا دن 10ویں ذی الحجہ کو افضل ہے۔ قربانی دن کے وقت کرنا چاہیے، رات میں کرنا مکروہ ہے۔ قربانی کے لیے یہ جانور مخصوص ہیں: بکرا، بکری، مینڈھا، بیل، گائے، کھلگا، بھینس، اونٹ، اونٹنی۔ ان جانوروں کے سوا دوسرے جانوروں کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ بکرا، بکری، مینڈھا کی عمر 1 سال، بیل، گائے، کھلگا، بھینس کی عمر 2 سال اور اونٹ، اونٹنی کی عمر 5 سال بتائی گئی ہے۔ اس سے کم عمر کے جانور کی قربانی قابل نہیں۔ البتہ مینڈھا، جس کو ہم دمبا بھی کہتے ہیں، اگر وہ 6 ماہ کی عمر کا بھی ہو تو کافی ہے، بشرط یہ دکھنے میں بڑا معلوم ہو، یعنی سال والے بکروں میں چھوڑا جائے تو دیکھنے والوں کو دور سے برابر نظر آئے۔ قربانی کے جانور صحیح و سالم ہونے ضروری ہے، یعنی ان کے کسی عضو میں کوئی عیب یا نقصان نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہمارے اس بولنے کو اور سننے کو قبول و مقبول فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔